بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ مکہ کی گلیوں میں شور بپا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیا کہہ دیا ہے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمیں دوبارہ ریزریکشن کے پروسیس سے گزارا جائے گا۔ جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ کچھ کفار مکہ اس کو مذاق کے موڈ میں کہہ رہے ہیں، کچھ اس کے انکار کے موڈ میں یہ جملے بول رہے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو مذاقاً ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ اسی دوران رب کریم نے قسموں کے ساتھ قیامت کے اس منظر کو بیان کیا ہے اور سورۃ النازعات کو نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، مجھے قسم ہے سختی سے جان کھینچنے والے فرشتوں کی جو کافر کے جسم میں غرق ہو کر اس کی ایک ایک آرگن سے جان کو کھینچتے ہیں، مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے۔ والناشطات نشطا، اور مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے کہ جو مومن کی روح کو نرمی کے ساتھ کھینچتے ہیں، یعنی مومن کی روح اپنے مقام بقا کو جب دیکھتی ہے تو وہ نکلنا چاہتی ہے تو یہ اس کے بند کھول دیتے ہیں۔ ناشطات کا اصل معنی بند کھولنا ہوتا ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومن کی جان جب نکالتے ہیں تو نرمی سے اس کے بند کھولتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور آسانی کے ساتھ تیرنے والے فرشتوں کی قسم جو مومنین کی روحوں کو آسمانوں کی طرف جب اٹھاتے ہیں تو آسانی کے ساتھ تیرتے جاتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور پھر آگے بڑھنے والے فرشتے جو اپنی خدمت کو جلد پہنچتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور پھر وہ فرشتے کہ جو کام کی تدبیریں کرنے والے ہیں، جو کائنات کا نظام چلانے والے ہیں۔ اور پھر ان تمام فرشتوں کی قسم اٹھا کے رب کریم نے یوں بیان کیا ہے کہ اے کافرو، تم پر قیامت ضرور آئے گی جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس کا تم کہنا چاہتے ہو کہ ایسا نہیں ہونے والا، ڈے آف ریزریکشن نہیں آنے والا، لیکن میں رب کریم اپنے ان مبارک فرشتوں کی قسمیں اٹھا کر تمہیں کہتا ہوں کہ قیامت تم پہ ضرور آئے گی۔ یوم ترجف الراجفہ، اس دن جس دن تھر تھرانے والی آئے گی، راجفہ جب زلزلہ دینے والی آئے گی، تتبعها الرادفہ، اور پھر اس کے پیچھے آنے والی آئے گی۔ یہاں سے مراد پہلی قیامت سے کیا مراد ہے؟ جب فرسٹ سور پھونکا جائے گا، جب ہر چیز تھر تھرانے لگے گی، پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کئی صورتوں میں رب کریم نے اس کو بیان کیا۔ جب آسمان ٹوٹ کے گرے گا، جب ستارے گریں گے، ترجف الراجفہ، ایک زلزلہ آئے گا اور اس میں ہر چیز تباہ ہو جائے گی، کوئی لیونگ تھنگ دنیا میں موجود نہ ہوگی۔ ہر چیز جس کا تعلق دنیا سے ہوگا، کائنات سے ہوگا، ٹوٹ ٹوٹ کے گرے گی، ریزہ ریزہ میں بدل جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور قیامت آئے گی جب سیکنڈ ٹائم سور پھونکا جائے گا، سور میں آواز نکالی جائے گی، پھر ہر چیز زندہ ہوگی اور اپنے رب کے حضور وہ حاضر ہونے کے لیے دوڑے گی۔ سیکنڈ ٹائم جب سور پھونکا جائے گا اسے رادفہ کہا گیا کہ جو اس کے پیچھے آنے والی آئے گی اور ہر چیز زندہ ہو جائے گی، اور گناہگار، مجرمین، نیکوکار سب اپنے رب کے حضور میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کچھ دل جو ہیں وہ لرز رہے ہوں گے، مجرمین کے دل لرز رہے ہوں گے، گناہگاروں کے دل لرز رہے ہوں گے، جنہوں نے اعلانیہ گناہ کیے تھے، جو اپنے وقت کے فرعون بن گئے تھے، جن کے پاس اقتدار آیا تو انہوں نے اقتدار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ظلم کیا تھا، ظلم اور خون کی ندیاں بہائی تھیں۔ آج وہ مجرمین جب بارگاہ الہ میں ہوں گے تو ان کے اپنے دل لرز رہے ہوں گے، ایسے جیسے کسی قیدی کو سزائے موت کے لیے لایا جاتا ہے تو اس کا دل لرز رہا ہوتا ہے، پسینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے۔ تو ان مجرمین کے دل بھی اس وقت رب کے حضور جب کھڑے ہوں گے اور سامنے منظر قیامت ہوگا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن لرز رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ،
اور یہ ان کی نظریں اس وقت رب کے حضور جھکی ہوں گی، یہ نظر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ ایسے مجرمین ہوں گے کہ اپنی آج یہ کل دنیا کے اندر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ظلم کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ اب سارھا خاشعہ، خشیت والی آنکھیں یہ لے کر بارگاہ الہ میں جائیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کافروں کا وہ بیان یہاں پر نوٹ کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل کافروں کا جو قول تھا کہ ہاں ہمیں اٹھایا جائے گا، جو وہ مکہ کی گلیوں میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، اس کو بیان کرتا ہے اور پھر خود اس کا جواب دیتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ منکر قیامت لوگ سن لیں۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا ہمیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لٹایا جائے گا، ہم جب گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہوں گے ہمیں پھر دوبارہ لٹایا جائے گا، دوبارہ فارم انسانیت کی دی جائے گی، ہیومینٹی کی اس جسم میں دوبارہ ہمیں لٹایا جائے گا۔ قالوا، کہتے ہیں مذاق کرتے ہوئے، تلک اذن کرۃ خاسرہ، اگر ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا پھر تو یہ بڑا نقصان کا لوٹنا ہوگا، پھر تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے انکار کیوں کیا تھا، تم نے انبیاء پر ظلم کیوں کیے تھے، تم نے انسانیت پر ظلم کیوں کیے تھے، انصاف اور عدل کے ترازو کو کیوں چھوڑا تھا، پھر تو بڑا نقصان ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، رب کریم فرماتا ہے کہ اے کافرو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ رب پر بڑا مشکل ہے کہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو سن لو پھر کہ وہ صرف ایک ہی جھڑک کی آواز آئے گی، تمہیں صرف ایک ہی جھڑک کی آواز، ایک ہی سور کی آواز تم تک پہنچے گی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ، فوراً ہی تم سب زندہ ہو کر کھلے میدان میں آ پڑو گے۔ تم رب کی قدرت کا انکار کرتے ہو، محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے ہو، اور آپس میں مذاق کے اندر یہ کہتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، تو سن لو پھر یہ ایسے ہوگا، ایک ہی جھڑک آئے گی، ایک ہی چیخ آئے گی، ایک ہی آواز آئے گی۔ فَإِذَا هُمْ، فوراً تم سب کے سب کھلے میدان میں ہوگے۔ اب وہ کفار جو میرے آقا کریم علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے تھے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے اسلام کی تعلیمات کے انکار کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے، رب کریم اگلی آیات میں تسلی قلب محبوب کے لیے وہ واقعہ موسیٰ کو بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اگلی آیات میں۔ اے محبوب، آپ ان کفار مکہ کے انکار کی وجہ سے کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں اس کو دل پر لیتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو سناتا ہوں، کیونکہ انبیاء کرام کو بارہا قوموں کے انکار کی ان مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے محبوب کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں آئی، ان کی وہ پوری سٹوری کو بیان نہیں کیا گیا؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب اس کے رب کریم نے وادی مقدس طویٰ میں اس کو ندا دی، جو ملک سیریا شام میں ہے، طور پہاڑ کے قریب واقع جنگل طویٰ واقع ہے، جب وہاں پر اس کے رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، اے موسیٰ اذهب الى فرعون انہو طغیٰ، جاؤ اس فرعون کی طرف جاؤ جس نے سرکشی کر رکھی ہے، جس نے ظلم کر رکھا ہے، جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں پر چھریاں چلائی ہیں، جس نے خون کی ندیاں بہائی ہیں، جس نے رب کریم کی نافرمانی کی ہے، زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے، اس شخص کی طرف جاؤ، اس فرعون کو دعوت فکر دو، اسے کہو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اسے یہ بات پہنچاؤ کہ اے فرعون، تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک کر دیا جائے، تو پاک ہو جائے، اپنا تزکیہ قلب چاہتے ہو، اپنی اس معصیت کو چھوڑ کر رب کریم کے رستے پہ آنا چاہتے ہو، تو آؤ
وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى، میں تمہیں رب کریم کی معرفت دلاؤں، میں تمہیں اس رستے پہ چلاؤں جو حق کا رستہ ہے، جو اللہ سے محبت کا رستہ ہے، جو انسانیت اور ہیومینٹی کو عدل و انصاف کا ترازو پر تولنے کا رستہ ہے۔ فتخشا، کہ تمہارے دل میں کوئی خشیت آئے، کہیں تم ہدایت پا جاؤ، کہیں تم اللہ کے رستے پہ آ جاؤ۔ کیا تم اس بات کی رغبت رکھتے ہو کہ میں تمہیں ریکگنیشن آف اللہ، معرفت باری کی طرف بلاؤں اور تمہیں اصل رستہ دکھاؤں؟ اسے یہ بات جا کر کہو۔ اور فرعون کو جب یہ بات پہنچائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ تم اس بات کی طرف آنا چاہتے ہو، پاک ہونا چاہتے ہو، دل کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو، تو آؤ مجھے فالو کرو، میں تمہیں رب کریم کے اس رستے کی طرف لے جاؤں گا۔ اور فرعون نے کہا کہ اگر تو پیغمبر یا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تو پھر مجھے کوئی میریکل دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس بات کو جب سنا، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، فرعون نے میریکل مانگا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا میریکل دکھایا۔ وہ اس طرح کہ اپنی بغل سے اپنے ہاتھ کو جب باہر نکالا تو ہاتھ وہ روشن ہو گیا، سورج کی طرح ریز اور روشنی دینے لگا، اور فرعون کے محل تک چمک اٹھا۔ جب یہ بڑی نشانی دکھائی اور اپنے عصا کے ذریعے اس سے بڑی نشانی کو دکھایا کہ عصا کو جب پھینکا وہ اژدہا میں بدل گیا، اور وہ عصا مبارک کو جب پکڑا تو وہ ایک عصا بن گیا۔ یہ دو بڑے میریکل جب فرعون کو دکھائے، اسے رب کریم نے آیت الکبریٰ کہا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس کی قسمت ماڑی، اس کی قسمت اس طرح کی تھی کہ اس نے اس کو جٹلا دیا، اور اس کی قسمت اس طرح کی تھی کہ اس نے اسے جٹلایا۔ وہ عصا نافرمانی پہ اتر آیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں جو کہ فرعون ہوں، بادشاہ ہوں اور لوگوں پر حکومت کرتا ہوں، تم مجھے یہ جادوگر کے شعبدے دکھاتے ہو۔ فرعون نے اس نشانی کو جادو کہا، اس کو سحر کہا، اسے مجیشن قرار دیا۔ ثم ادبر یسعی، پیٹ پھیر ڈالی، حق سے پھر گیا، مقابلے کی کوشش کرنے لگا۔ فحشر فنادا، فحشر، اور اپنے لشکریوں کو جمع کر لیا اور اپنے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ اور جب سب کو جمع کیا، فنادا، اور ندا دی، اور ان سب کو کہا سنو، فقال انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی سپریم لارڈ ہوں تمہارا، میرا حکم ہی سب سے اعلیٰ ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ رب کریم نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، رب نے اسے دنیا کے عذاب میں بھی پکڑا اور آخرت کے عذاب میں بھی پکڑ لیا۔ دنیا کے عذاب میں یوں پکڑا کہ اسے ڈبو ڈبو کے، تڑپا تڑپا کے دریا میں غرق کیا، اس کے منہ میں ریت ڈالی۔ جب وہ ایمان قبول کرنے کے قریب ہوا اور اس نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، تو اس کے منہ میں ریت ڈال کر تڑپا تڑپا کے اسے مارا، کیونکہ اس نے ظلم کی ندیاں بہائی تھیں، خون کی ندیاں بہائی تھیں، چھوٹے بچوں کو رلایا تھا، جن بچوں کے منہ میں دودھ ڈالنا تھا، اور اس نے چھریوں کے ساتھ انہیں ہلاک کیا تھا۔ تو رب کریم نے اسے تڑپا تڑپا کے مارا، اور آخرت کے عذاب میں جہنم میں رب کریم ان کو ڈالے گا، اور اس کی لاش کو آنے والی انسانیت کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور رب کریم خود فرماتا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں عبرت ہے ہر اس فرعون کے لیے جو قیامت تک کے لیے آئے گا، ہر اس بندے کے لیے جو خوف رکھنا چاہتا ہے، جو ڈرنا چاہتا ہے، جو ڈرے گا، اس کے لیے عبرت ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو سپریم پاور کہتا تھا، جو اپنے آپ کو سپریم لارڈ کہتا تھا، وہ کس طرح مارا گیا، اس کی لاش کس طرح دنیا کے لیے عبرت ہو گئی۔ یہ اس کے لیے، ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو آج بھی اپنے آپ کو سپریم پاور کہتے ہیں، جو آج بھی خون کی ندیاں بہا دیں، کبھی سیریا کو خون کے آنسو رلایا، اور کبھی فلسطین کے بچوں کی آہیں جس نے سنی، کبھی فلسطین کی بچیوں کے سر اڑائے، اور کبھی لیبیا اور عراق کو نشانہ بنایا اور اپنے آپ کو سپریم پاور کہا۔ تو ان کے لیے عبرت ہے کہ جب رب کریم کا کوڑا پڑے گا تو پھر
بڑی بڑی سپریم پاوریں ختم ہو جاتی ہیں، اس عذاب میں بہہ جاتی ہیں۔ تو لوگوں آج بھی عبرت ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے چھوٹے پہ ظلم کرتا ہے، اپنے چھوٹے پر وہ ظلم اور دباؤ اور غریبوں پر خون چوس کر اپنے بینک بیلنس بڑھاتا ہے، اپنی جائیدادیں بڑھاتا ہے، اسے ترس اور رحم نہیں آتا اس غریب پر جس کی بچیاں روتی ہیں، جس کے بچے روتے ہیں، وہ ان کا 2 مرلہ 4 مرلے کو چھین کر بھی اپنی حوث کو پورا کرتا ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے یہ ہر اس شخص کے لیے یہ عبرت ہے اس میں جو خوف کرنا چاہتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے۔ آگے رب کریم اگلی آیات کے اندر ان کافروں کو جواب دیتا ہے جو کافر یہ کہتے ہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، ہم جب مر جائیں گے کیسے زندہ ہوگا؟ رب کریم ان کو لاجیکلی یہ جواب دیتا ہے، اے لوگو یہ مجھے بتاؤ تم یہ بلیو کرتے ہو کہ یہ رب نے ہی زمین و آسمان کو بنایا ہے؟ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رب کریم نے ہی ساری یہ دنیا کو بنایا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے جس کو رب نے بنایا ہے؟ اس آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے جس کو ستون نہیں ہے، اتنی بڑی یونیورس ہے جس میں گلیکسیز ہیں، جس میں سولر سسٹم ہے، جس میں بڑے بڑے پلانٹس ہیں، اس آسمان کو بنانا مشکل ہے، اس کی اس چھت کو بنانا مشکل ہے یا تمہیں بنانا مشکل ہے؟ کون سا آسمان جس کی اتنی لمبائی چوڑائی ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، جس کی چھت کو رب کریم نے بہت اونچا کیا کہ تمہارے سیارے، تمہارے پلانٹس، تمہارے یہ سب کچھ، یہ تمہاری جدید ٹیکنالوجی کی تمام آلات جس کی چھت کو چھو نہیں سکتے۔ رفع سمکہا، جس کی چھت کو بہت اونچا کیا ہے، فسواہا، جس کو درست بنایا ہے کہ کبھی بھی تمہارا کوئی سائنٹسٹ اس میں کوئی رکھنا، کوئی کجی، کوئی نقصان بیان کر نہیں سکے گا، ایسا ٹھیک آسمان بنایا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، جس نے تمہارے لیے رات کو تاریک بنایا ہے، تمہارے باڈی کے آرگنز اس میں ریسٹ کر سکیں، تمہارے تمام آرڈرز میں رہیں، مس آرڈر نہ ہو، ڈس آرڈر کا شکار نہ ہو، جس نے رات کو تاریک کیا۔ وہ اخرج ضحاها، اے لوگو جس نے اسی رات سے تمہارے لیے نور کو ظاہر کیا، یعنی دن کو نکالا تاکہ تم معیشت کو مضبوط کر سکو، اپنے کاروباروں کو ٹھیک کر سکو، اپنی زندگی کے لیے بہترین آسائشوں والی زندگی بنا سکو، اپنی اکانومی درست کر سکو، اپنے بزنسز کو درست کر سکو۔ اس لیے دن کے اندر نور کو ظاہر کیا، اس زمین کو تمہارے لیے سیوٹیبل بنایا۔ وہ کیسے؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا، جب زمین بگ بینگ تھیوری کے بعد آگ کا گولا تھی اور اس میں صرف آگ ہی آگ تھی، اس کو ٹھنڈا کیا، انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے اسے سیوٹیبل بنایا، اور پھر جب اس سے بخارات نکالے گئے، ایک واٹر سائیکل بنا انسان کے لیے، سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ اس کے بعد جب زمین کو پھیلایا گیا تو مختلف گیسز اس سے نکلی، ایٹماسفیئر بنا، پھر ہائیڈروجن آکسیجن کا آپس میں مکسچر ہوا، پانی بنا، پانی زمین پہ برسا، ندی نالے بنے، پھر یہ پانی آسمان کی طرف ویپوریٹ ہوا، بخارات کی شکل میں گیا، اور پھر اس کے بعد واٹر سائیکل بنا، پانی برسے اور پھر ویپوریٹ ہو کے دوبارہ فضا میں جائے، اور اسی سے جب یہ پانی کا نکلنا اور ایواپوریٹ ہونے کا سسٹم بنا تو یہ درخت بنے، یہ پودے بنے، یہ جانوروں کے چرنے کا سامان بنا، انسان کے لیے سبزیاں اگائی گئی، انسان کے لیے سارا یہ سسٹم کریٹ کیا گیا۔ رب کریم نے اس احسان کو اپنے کو بیان فرمایا، اخرج منہا ماءہا، میں نے اسی زمین سے پھر پانی کو نکالا، میں نے اسی زمین سے پانی کو ویپوریٹ کیا، اس کو بارش کی شکل میں تم پہ برسایا، ومرعاہا، صرف پانی نہیں بلکہ اس سے چارے کو اگایا، اس سے سبزیاں تمہارے لیے اگائیں، تمہارے جانوروں کے لیے سامان کیا رہنے کا تاکہ وہ رہ سکیں، تم رہ سکو۔ والجبال ارساہا، اور زمین جب کانپ رہی تھی، تمہارے لیے سیٹیبل نہ تھی، تو میں نے پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھا تاکہ اس کانپنے کو بند کیا جا سکے۔ ارساہا، پہاڑوں کو رکھا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے
فائدے کا سارا سامان پیدا کیا اور تمہارے مویشیوں کے لیے، تمہارے چپائیوں کے لیے، یہ فائدے کے لیے سب کچھ پیدا کیا تاکہ تم اے انسان، اے حضرت انسان، تم اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ یہ ساری چیزوں کو فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے رب کی معرفت کی طرف جا سکو، اپنے رب کو پہچان سکو۔ تمہارا مقصد صرف ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا نہیں تھا بلکہ معرفت باری مقصد تھا، انبیاء کی پہچان مقصد تھی اور ان کے ذریعے رب تک پہنچنا مقصد تھا۔ لیکن اے انسان، تو نے اس کو فقط اپنا فائدہ سمجھ کر استعمال کیا، اور پھر فائدہ نہیں بلکہ شر انگیزی پہ آیا اور فساد برپا کیا۔ پھر سن لے ہوگا کیا، تو جس قیامت کا انکار کرنے پہ تل گیا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑی مصیبت آئے گی، طامۃ الکبریٰ، جب بڑی مصیبت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو پھر یہ انسان اس دن یاد کرے گا جو کچھ ظلم کی ندیاں، ظلم اس نے کیا تھا، اس نے ڈھایا تھا، ظلم کے پہاڑ جو اس نے توڑے تھے، اپنے گناہوں کو یاد کرے گا کہ چھپ کر کب یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، چھپ چھپ کر کب یہ ڈاکے مارتا رہا، کب یہ غریبوں کو لوٹتا رہا، کب یہ صاحب اقتدار جب اس کو بنایا تو اس نے ظلم اور کرپشن کی ندیاں بہا دیں، کہ اس نے پہاڑ ظلم کے توڑ ڈالے، کب یہ اپنے غریب انسان کو دباتا رہا، کب یہ اپنے بھائی پہ ظلم کرتا رہا، کب یہ ان کی جائیدادیں چھینتا رہا، یہ سب چیزوں کو اس دن یاد کرے گا۔ ہائے، اس دن افسوس کرے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو کچھ اس نے کیا وہ سب کچھ یاد کر رہا ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اس وقت جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، جہنم سامنے ہے، اپنے اعمال بھی سامنے ہے، ان کو بندہ یاد کر رہا ہے، کتنی وحشت ہوگی، کتنا دل لرز رہا ہوگا، کتنی آنکھوں میں خوف ہوگا، اس کو ذرا تصور میں تو لائیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نازیات میں اس کو کیسے بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو بہرحال جس نے سرکشی کی، جس نے زیادتی کی، جس نے گناہ کیے، جس نے جرم کیا، اور اس کا سب سے بڑا جرم انسان کا کیا ہے، وہ آثر الحیات الدنیا۔ اے مسلمان، تو رب کریم کی فرامین پر ایمان رکھتا ہے، ظلم سب سے بڑا یہ ہوا کہ تو نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، تو نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، تم نے یہ سمجھ لیا 60-70 سال ہی زندگی ہے، تم نے یہ سمجھ لیا اسی میں مال اکٹھا کر لو، اسی میں ظلم کر کے اپنے بینک بیلنس بڑھا لو، اسی میں جائیدادیں بنا لو، تم نے یہ سمجھ لیا، تم نے آخرت کی زندگی کو ترجیح نہ دی، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تم نے اسے پریفر کیا، تم نے اسے ہی سب چیزوں پر حاوی کیا۔ آج ہر بندے کا یہی حال ہے، ہر مالدار کا یہی حال ہے، وہ آخرت کی زندگی کی بجائے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور ہر وقت ایک ہی کام میں لگا ہے، ایک ہی وظیفہ پوچھتا ہے کہ مال بڑھانے کا وظیفہ دے دیا جائے، مال بڑھانے کی تدبیر دیں، بڑی بڑی ورکشاپوں میں شرکت اس لیے کرتا ہے اس کا مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، حالانکہ مال ایک مصیبت ہے، ایک آزمائش ہے، جب بھی یہ کسی کو دی گئی اس پر آزمائش بن کے ٹوٹی ہے، اس کی موت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اس آزمائش ہمیشہ اس پہ قائم رہتی ہے۔ اسی پر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے ثعلبہ کا، جو زمانہ رسالت میں بارگاہ رسالت علیہ السلام میں حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے مال کی زیادتی کی دعا کر دیں، میں مال بڑھ جاؤں تو میں اسے پسند کرتا ہوں، میں غریب ہوں، غریب حال ہوں آپ کے سامنے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کہا ثعلبہ، تھوڑا مال بہتر ہے، اس مال سے تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کرو، اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن اس کا تم شکر ادا نہ کر سکو، لہذا جتنا ہے اس پر صبر قناعت کرو۔ وہ چلا گیا، دوبارہ پھر آ کے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، میرا مال بڑھ جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے برکت کی دعا کی، اس نے بکریوں کا بزنس شروع کیا، اتنی برکت دی رب تعالیٰ نے اس میں کہ پورے مدینہ شریف میں بکریوں کے لیے جگہ نہ رہی، اتنی بکریاں رب کریم نے دی۔ تو اس نے بکریاں اٹھا کر جنگل میں لے گیا اور جمعہ کے اندر حاضری چھوٹ گئی، جماعت میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے میں حاضری چھوٹ گئی، بکریوں میں مصروف ہو گیا،
اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا ثعلبہ نظر نہیں آ رہا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی بکریوں کے اس بزنس میں بڑا مصروف ہے، اب تو جنگل میں بھی اس کی بکریوں کے لیے جگہ نہیں رہی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے کہا ثعلبہ پر افسوس ہے۔ پھر اس کے بعد جب چند صحابہ کرام کو اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ کا مال ان سے وصول کر کے لاؤ، تو وہ صحابہ کرام گئے اور یہ بات اس کو سنائی۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، یہ تو ٹیکس ہے، میں اپنے مال سے کچھ کیوں دوں؟ اس کے بعد جب یہ خبر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو میرے آقا کریم نے 2 مرتبہ فرمایا ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے، کیونکہ وہ اپنی دنیاوی ان چیزوں کو آخرت پر ترجیح دے رہا تھا، ظلم اپنی جان پہ کر رہا تھا۔ میرے آقا نے اس لیے اس پہ افسوس فرمایا، افسوس ہے ثعلبہ پر۔ پھر بعد میں جب لوگوں نے اسے طعن و تشنیع کیا تو طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے، جس طرح ہر بزنس مین کرتا ہے، اپنی عزت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے کہ معاشرے میں اس کا مقام اور سٹیٹس بھی رہے، ہر صاحب اقتدار کرتا ہے، ہر پولیٹیشین کرتا ہے، کمپینیں چلاتا ہے اپنی چیز کو اپنی عزت کو ٹھیک کرنے کے لیے، حالانکہ اپنی بے عزتی کوئی بڑھا رہا ہوتا ہے۔ وہ ظاہر یہ سننا چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں، لوگ اسے گالیاں جو پیچھے دے رہے ہوتے ہیں یہ اس کو نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو اس نے بظاہر ٹھیک کرنے کے لیے اپنی عزت کو کچھ جانور لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ صدقات ہیں، یہ زکوٰۃ ہے۔ میرے آقا نے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے اندر جانتے تھے کہ توبہ کی نیت سے نہیں آیا یہ۔ اس کے بعد روتا ہوا گیا اور اپنے خاک اپنے بالوں میں ڈالنے لگا، پھر دوبارہ پھر مال لے کر خلافت صدیق اکبر میں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ریجیکٹ کر دیا کہ جس مال کو میرے آقا نے ایکسپٹ نہ کیا، صدیق کی کیا جرت کہ اس مال کو ایکسپٹ کرے۔ اس کے بعد خلافت عمر میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سیم ایکٹ کیا کہ اس مال کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر خلافت عثمان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے خلافت کے زمانے میں وہ شخص ہلاک ہو گیا اور اس کی بکریاں جاتی رہیں، اس کا یہ سارا فتنہ ختم ہو گیا۔ تو یہی ہے جو لوگ اپنے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، حقیقت میں اپنے لیے بوجھ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنے دشمن زیادہ وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اینیمیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ٹینشن کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مال ان کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے، موت ان کو دبوچ لیتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور وہ شخص جو اس کے اپوزٹ ہے، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اپنے رب سے خشیت کرتا ہے، اپنے معاملات کو ستھرا رکھتا ہے، کہیں رب میری پکڑ نہ کر لے، اپنے قرض کے لین دین کو ستھرا رکھتا ہے، وہ اپنے ڈاکے نہیں مارتا، وہ تھوڑے پر صبر کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، اپنے رب کا شکر کرتا ہے، اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روک لیتا ہے۔ جب اس کا نفس عیش پرستی کی طرف اسے خواہشیں کرتا ہے، وہ روک لیتا ہے۔ جب اس کا نفس اسے اعلیٰ مقام میں رہنے، اعلیٰ بڑے گھر میں رہنے کی، مینشن ہال میں رہنے کی خواہشیں پیش کرتا ہے، بڑی گاڑی لینے کی خواہشیں کرتا ہے، وہ نہى النفس عن الہوى، اپنی خواہشوں کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے، پھر اس کو انعام کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا پھر جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیات میں رب کریم نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سوال کرتے تھے اچھا پھر قیامت کب آئے گی، مذاق میں، اچھا یہ تو بتاؤ قیامت کب آئے گی، کب یہ سب کچھ ہوگا، کب تھر تھرانے والی آئے گی، کب زلزلہ آئے گا، کب ہم مارے جائیں گے۔ وہ الجھانے کے لیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازنین، قلب مبارک کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ سوال کرتے تھے۔ رب کریم نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا کب ٹھہراؤ ہوگا، کب قائم ہوگی۔ فیما انت من ذکراها، اے محبوب حالانکہ آپ کا اس بیان سے کیا تعلق، ان کے قلب کا تزکیہ کرنا ہے، آپ کا کام تو ان کی رب کریم کی معرفت ان کو سکھانا ہے، آپ کا کام تو ان کو خشیت دلانا ہے، آپ کا کام تو راہ ہدایت ان کو دکھانا ہے۔ اے محبوب جو آپ ان کے لیے کڑتے ہیں، آپ ان کے لیے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ جنت کے راستے پہ چلیں، آپ کا کام تو یہ ہے،
آپ کا تعلق اس کے بیان سے حالانکہ نہیں ہے. کیوں؟ الی ربک منتہاہا، اس کا انتہائی علم، اس کا سارا علم تو رب کریم کے پاس ہے. انما انت منذر من یخشاہا، اے محبوب کریم آپ تو ان کو ڈر اس کے لیے سنانے والے ہیں جو خوف رکھتا ہے، جو خشیت رکھتا ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. کل ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال یہ ہوگا کہ جب قیامت کا یہ منظر ان کے سامنے ہوگا، جہنم ظاہر کر دی جائے گی، ستارے ٹوٹتے انہوں نے دیکھے ہوں گے، آگ پیچھے لگی انہوں نے دیکھی ہوگی. جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور یہ ساری وحشت ناک صورتحال کو دیکھیں گے اور قیامت کا 50,000 سالہ دن سے گزرنا پڑے گا ان کو، یہ سارے معاملات سامنے ہوں گے، تو دنیا کی زندگی جس میں یہ 70 سال کو بڑی زندگی مانتے تھے، یہ 70 ایئر کو 60 ایئر کو بڑا کچھ کہا کرتے تھے، مال اکٹھا کرنے میں ان 70 ایئر میں کو گزار دیا تھا. اب یہ قیامت والے دن کہیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ہم تو دنیا میں ٹھہرے صرف ایک شام ٹھہرے ہیں، ہم تو دنیا میں صرف ایک دن چڑھتا جتنا ٹائم لگتا ہے دن چڑھنے میں کچھ منٹس لگتے ہیں، ہم تو اتنا وقت صرف ٹھہرے ہیں. یعنی ان کو سب بھول جائے گا، وہ 70 60 80 120 سالہ زندگی دنیا کی سب بھول جائے گی جب قیامت کے اس وحشتناک منظر کو دیکھیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی عز و جل ہمیں رب کریم کی اصل معرفت عطا کرے اور اس قرآن سے لگاؤ پیدا کرے. اللہ تعالی عز و جل ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ چلنے والا بنائے. اور میں یہی کہتا ہوں قرآن کو پڑھو، ترجمہ اور تفسیر کو سیکھو. وہ قرآن جو اصل علوم اور معرفت ہر انسان کو دیتا ہے اس کو پڑھو. جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کا دل خشیت سے بھر جاتا ہے اور معرفت الہی کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو خدا را آؤ اس قرآن کی طرف، اسے سنو اور آگے لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس قرآن کو سن کر معرفت الہی کے سفر کی طرف چل پڑیں.